معزز و محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں یزیدی فتنے نئے نئے طریقے سے ابھر رہے ہیں اور دشمنی اہل بیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ نکالنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ لوگ صرف اپنے دعوے کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے دلیل نہیں دی، نہ قرآن کی آیت پیش کی اور نہ ہی کوئی روایت پیش کی۔ قرآن اور حدیث کے دلائل سے وہ لوگ خالی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرا دعویٰ ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں اس کے دلائل پیش کروں گا، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے ہم یوٹیوب کے میدان میں آئے ہیں، پوری دنیا کے اندر خارجیوں میں، ناسبیوں میں، دشمن اہل بیت میں ایک زلزلہ مچا ہوا ہے۔ پریشان ہیں، حیران ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مبہوت ہیں، لاجواب ہیں، کیونکہ اتنے مناظرے ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی معاویہ کے شیعہ مفتی آئے ہیں وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، سب ہارے ہیں۔ اللہ اور رسول کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اہل بیت کی عنایت ہے، اس لیے کہ ہم مولا علی کے در کے بھکاری ہیں۔ علم کی خیرات ہمیں انہی کے در سے ملتی ہے۔ جو باب مدینۃ العلم ہیں، ہم ان کے بھکاری ہیں، وہی ہمیں علم کی خیرات دیتے ہیں۔ اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا یا ان کے غلاموں کے مقابلے میں آئے گا، وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو سامعین محترم، میں نے کہا کہ تعزیہ جائز ہے۔ میں قرآن کی آیات اور روایت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یہ ہے قرآن کریم، کنز الایمان، از اعلی حضرت مجدد اعظم علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ، یاسین بک ڈپو، دلی۔ یہ ترجمے میں لکھ رہے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ترکہ اور ان کی اولاد کا ترکہ، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے جو چیز نسبت رکھتی تھی وہ، اور ان کی آل اولاد سے جس چیز کو نسبت ہو گئی تھی وہ، یعنی نبی اور آل نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کو فرشتے تابوت سکینہ میں رکھ کے اپنے کاندھوں پہ لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ صاحب حدیث ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ موضوع ہے۔ نہیں، اگر قرآن کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن سے یہ پتہ چلا کہ نبی اور آل نبی کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، جو ان سے منسوب ہو جائے، اس کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں اور اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ تو جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکہ اور ان کی اولاد کے ترکے کا یہ عالم ہے کہ فرشتے احترام کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، تو جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا اور ان کی آل سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، پھر اس نسبت کا عالم کیا ہوگا، اس شے کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم تعزیے
کو مولا امام علی مقام حسین علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں تو سامعین محترم جیسی نسبت ویسی عظمت، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، تو جتنی بڑی ہستی ہوگی اتنی بڑی نسبت ہوگی، اتنا ہی بڑا اس کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ تو ہم تعزیہ بنا کے امام حسین سے منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس لیے اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تابوت سکینہ بنانا، رسول اور آل رسول سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کا ادب احترام کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ تو فرشتوں کی سنت پر، حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے ہم تعزیہ بنا کر امام حسین سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس کو نکالتے بھی ہیں اور اس لیے اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی نبی اور آل نبی کی محبت میں، نبی اور آل نبی کی محبت میں دوڑنے سے اگر صفا مروہ دونوں پہاڑ شاعر اللہ بن سکتے ہیں تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ نہیں بن سکتی؟ وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی جب ہم تعزیہ بناتے ہیں اور نسبت حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیتے ہیں، یعنی امام علی مقام حسین علیہ السلام سے تعزیہ کو منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ شاعر اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اس لیے ہم تعزیہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کی یاد کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص دنوں کی یاد کرو، اور ان خاص دنوں میں ایک دن ہے شہادت امام علی مقام حسین علیہ السلام کا۔ جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو اور بھانجوں کو، بھتیجوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور دین بچا لیا۔ اس لیے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تیری شہادت یا حسین کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین، تو نہ دیتا قربانی تو نہ رہ جاتی عبادت یا حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تابت تیری بدولت یا حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، ہم کو بخشوائے گی محشر میں تیری محبت یا حسین۔ تو کربلا کا میدان ایک خاص دن کا نام ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، خاص واقعے کا نام ہے، خاص عمل کا نام ہے۔ اگر اس دن امام علی مقام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اہل حق اہل باطل کی پیروی کر لے، اب اس کو شارٹ کٹ میں یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان جو کچھ اس میں ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، اس لیے کہ حسین حق ہے، اہل حق ہے، یزید باطل بھی ہے، اہل باطل بھی ہے۔ تو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے زمین کو بھی بچا لیا، آسمان کو بھی بچا لیا، شمس و قمر، شجر و حجر، جن و بشر، سام و شہر، نیچے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کا سب بچا لیا۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ سارا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ ہے۔ ایک ہی جملے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں، یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے حسین کے صدقے میں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم تعزیے کو حسین سے نسبت دیتے ہیں تو حسین رسول سے ہیں اور رسول حسین سے ہیں، اس لیے اس تعزیے کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن سے میں نے 4 آیات سے ثابت کر دیا، اب حدیث کریمہ سماعت فرما لیجئے گا۔
ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کام پورا ہو گیا، اب میں جنت کے دروازے کو بوسہ کیسے دوں، میں اپنی منت پوری کیسے کروں؟ یا رسول اللہ یہ تو میرے ساتھ مجبوری ہے، میں مجبور ہوں کہ جنت کے دروازے کو بوسہ نہیں دے سکتا، یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا گھر چلا جا اور اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے تو والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کس کے قدموں کو چوموں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا قبرستان چلا جا، اپنے ماں اور باپ کے قبروں کے پاؤں کی طرف سے دونوں کا بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کس قبرستان میں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا سیدھا گھر چلا جا اور دو لائن کھینچ لے، لکیر کھینچ لے اور ان کو اپنے والدین کی قبر تصور کر لے اور دونوں کی قبروں کو پائنتی کی طرف سے بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، مطالب المؤمنین میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے، کنز العباد میں موجود ہے، خزائن الروایات میں موجود ہے، بڑی بڑی احادیث کی کتب میں اور تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی گھر گیا، گھر جانے کے بعد دو لائنیں کھینچی، ان کو اپنے والدین کی قبر تصور کیا اور پائنتی کی طرف سے ان کو بوسہ دے دیا، اس کی منت پوری ہو گئی۔ تو حضرات محترم یہ حدیث تو یہاں پوری ہو گئی، لیکن ہمیں جو نتیجہ نکالنا ہے، جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کو سن لیجئے گا۔ نتیجہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا لو۔ رسول کی حدیث کے مطابق صحابی کے ماں باپ کی قبر تھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا اس کو، تو حضور نے فرمایا اگر اصل نہیں ہے تو نقل بنا لو۔ تو ہم کربلا نہیں جا سکتے، تو کربلا کے اندر جو امام حسین کا روضہ ہے اس کی نقل بناتے ہیں، تو حکم رسول کے مطابق تعزیہ بنانا سنت ہو گیا، کیونکہ اگر اصل نہ ملے رسول کی حدیث کے مطابق تو کیا بنا لو؟ نقل بنا لو۔ اصل کا تصور و تخیل کر لو، اگر اصل نہ ہو تو نقل کا تصور و تخیل کر لو۔ حکم رسول سے اصل کی نقل بنانا سنت ہے، حکم رسول سے نقل کو اصل سے نسبت دینا بھی سنت ہے، کیونکہ صحابی نے پہلے نقل بنائی، اس نقل کی نسبت اپنے والدین سے دے دی رسول کی زندگی میں، حکم رسول سے، تو معلوم یہ ہوا کہ حکم رسول سے نقل کو اصل سے نسبت دینا سنت ہے۔ تو ہم تعزیہ بناتے ہیں، یہ نقل ہے، اور اس نقل کو امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں تو سنت ہو جاتی ہے۔ حکم رسول سے نقل کی تعظیم کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ صحابی نے نقل بنائی اور ماں باپ کی پائنتی کو بوسہ دیا، تو تعظیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حکم رسول سے نقل کی تعظیم کرنا بھی سنت ہے۔ ہم نقل بناتے ہیں تعزیہ، پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں، رسول کی حدیث پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تعزیہ حسین علیہ السلام کے دربار کی، مزار کی، گنبد و مینار کی اصل کی نقل ہے، یہ حکم رسول کے مطابق جائز ہے۔ نسبت بھی امام علی مقام حسین علیہ السلام کے دربار و مزار گنبد و مینار سے ہے، یہ بھی جائز ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اور جب نسبت ہوگی وہ چیز قابل تعظیم ہے، جتنی بڑی ذات سے نسبت ہوگی اتنی بڑی اس کی عزت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ روایت پڑھی میں نے اور قرآن کی آیت پڑھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تعزیہ گھماتے ہیں، سب سے بڑی پریشانی یزیدیوں کو اور معاویہ کے شیعوں کو یہ ہوتی ہے کہ صاحب گھماتے کیوں ہیں؟ بھئی تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اور بریلوی تو اتنے بڑے بے وقوف ہیں، بھئی جن دلائل سے تم جلوس محمدی جائز کرتے ہو انہی دلائل سے تو تعزیہ جائز ہے، جو تمہارے دلائل ہیں وہی ہمارے دلائل ہیں، تو بریلویوں کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ صاحب تعزیہ داری ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اگر تعزیہ داری ناجائز حرام ہے تو پھر جلوس محمدی بھی حرام ہو جائے گا، اور اگر جلوس محمدی جائز ہے تو امام حسین کا جلوس بھی جائز ہے، جو دلائل تمہارے ہیں وہی ہمارے ہیں۔ اب دوسری بات یہ صاحب ہم گھماتے کیوں ہیں؟ گھماتے ہم اس لیے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور اپنے دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، یہ روایت بہت مشہور ہے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی نقل کی تھی، آپ کو معلوم ہے نا، اونٹ کی نقل کی تھی۔ دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھایا اور کہا کہ بیٹا مہار کی جگہ میری زلفیں پکڑ لو،
حسنین کریمان علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سب کے تو اونٹ بولتے جاتے ہیں، ہمارا اونٹ نہیں بولتا. تو آقا علیہ السلام نے کہا آف یعنی اونٹ کی نقل کی. تو سامعین محترم نوازوں کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کر رہے ہیں، تو نقل کرنا تو نبی کی سنت ہو گیا. اب یہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول نے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا. تو ابا نفس نفیس بظاہر امام علی مقام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ. تو اگر ہمارے سامنے بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ امام حسین موجود نہیں ہے تو سامعین محترم رسول نے امام حسین کو کاندھے پہ بٹھایا تھا اور گھمایا تھا. تو ہم حسین کو نہیں بلکہ حسین کے تعزیے کو گھما کر رسول کی سنت ادا کر لیتے ہیں. تو سامعین محترم اب آنے والی نسل کو کیا معلوم ہوگا کہ صاحب تعزیہ نہ نکالو، اس سے لوگ مطلب یہ ہے کہ غلط اثر لیتے ہیں. نہیں بھائی، غلط اثر نہیں لیتے، اچھا اثر لیتے ہیں. جب تعزیے کا دن آتا ہے تو شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو سامعین محترم جس گلی سے جلوس نکلتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں، تو اپنے بھی پرائے بھی، مسلم غیر مسلم، ہندو مسلم، سکھ عیسائی، اچھے برے، کالے گورے، مرد عورت، بڑے بچے بوڑھے، سب پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے. تو سامعین محترم سب بتاتے ہیں کہ آج کے دن یزید کافر مردود ملعون جہنمی نے امام علی مقام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا تھا. ان کی گردن کو مار دیا تھا، ان کو قتل کر دیا تھا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا تھا، ان کے خیموں میں آگ لگائی تھی. تو سامعین محترم ہم یزید کے ظلم کو واضح کرتے ہیں. اپنے غیر مسلم بھی شہادت کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت ہے. سامعین محترم تو جب جلوس نکلتا ہے تو اپنوں کو پرائے کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج حسین کا دن ہے، آج امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، یزیدیت کی ہار ہونی ہے اور حسینیت کی جیت ہونی ہے. تو سامعین محترم اگر ہم جلوس نہ نکالے تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پتا کہ امام حسین کون تھے، یزید نے کس کے اوپر ظلم کیا تھا، دین کیسے بچا ہے. تو اصل بات یہ ہے جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ دین کے دشمن ہیں، جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ حسین کے دشمن ہیں، جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں. کیونکہ تعزیہ نکلے گا تو نسلوں کو پتہ چلے گا، نسلوں کو پتہ چلے گا تو اہل بیت کی طرف آئے گی. تو جتنے بھی معاویہ کے شیعہ ہیں حسین کے دشمن ہیں، تعزیہ داری کے مخالف ہیں، یہ منافق ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ حسین کا تعزیہ نکلے. حسین کا تعزیہ نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا. اور امام حسین کو قتل کس نے کیا تھا؟ یزید نے. تو یزید کو بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ معاویہ نے. تو سارا معاملہ ہے معاویہ کے اوپر، کیونکہ معاویہ کی پول کھلتی ہے. اب معاویہ کی پول کھلو گی تو لوگ اس کو لعنت اللہ کہیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ تعزیہ داری ہی بند کر دی جائے، نہ تعزیہ نکلے گا، نہ حسین کا ذکر ہوگا، نہ یزید کا ذکر ہوگا، نہ معاویہ کی پول کھلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.